خدمت کا خیال کیسے آیا آج؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ایک ڈائلسس سینٹر کھولے جی، ایک کے الیکٹرک پہ ویڈیو بنائے، ایک بچے کو ندی میں گرائے اور اس کو ہائپ بنا کر آپ باتیں کریں تو بہت سارا آپ چندہ اکٹھا کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا، ایک سال کی قربانی بھی کرتے. میں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں فرنگی ٹاؤن، جی یہ بہت بڑی آبادی، یہ ایک ملک ہے. 40 لاکھ لوگ یہاں پر اگر صحیح طریقے سے ان کو یہاں کے لوگوں کو گنا جائے کہنا جائے تو تو بالکل یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ 40 لاکھ لوگ، سنگاپور میں صرف 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں اور وہ ایک کنٹری ہے. جی جی بالکل. اورنگی ٹاؤن کی اگر آپ اس کرائیٹیریا کو دیکھیں تو یہاں کے لوگ بنیادی سہولتوں سے، یہاں پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹیشن میں اتنا بڑا مذاق اس اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. یہ آپ کو اورنج لائن منصوبہ، اگر آپ کو اس کا تذکرہ کرو، یہ ایک 10 روپے کا ٹکٹ والا جھولا ہے. بالکل ہر بیچارہ چنتا پیر کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ خالی گاڑی آ رہی ہے، خالی جا رہی ہے. اگر آپ اتنا بڑا مذاق اربوں روپے لگا کر اس اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے کراچی شہر میں، پورے پاکستان میں اس سے بڑا قومی خزانے کو نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اربوں روپے قوم کے ضائع ہو رہے ہیں اور ہمارے آپ کے ٹیکسز سے ضائع ہو رہے ہیں. باہر سے اٹھا کر کمپنیز کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے، وہ ملازمین وہ اپنی اے سی میں ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن ایک عام آدمی چنچی میں سفر کر رہا ہے لیکن اس بس میں سفر نہیں کر رہا. یہ مذاق ہی مذاق ہے اس پورے ٹاؤن کے ساتھ. پھر اس طرح آپ یہاں پر دیکھیں آڈیٹوریم یہاں پر نہیں ہے، ہاں نہیں، پارکس کی سہولیت یہاں پر لوگوں کو چوتھے وہ ختم ہو گئے. اسپورٹس گراؤنڈ آپ دیکھیں یہاں پر کوئی ایک اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو وہاں لوگ کچرا پھینک رہے ہیں. بچے اپنی مدد، آپ ہفتے کو رات میں جا کر پچ کو صحیح کرتے ہیں، شام میں 2 گھنٹے کھیلتے ہیں، ابھی منشیات کا اڈا بن چکا ہے. تو اتنی بڑی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی کے ساتھ جس قسم کی تفریق کا ناروا سلوک یہاں کے لوگوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اور یہ 1-2 ویڈیوز بنانے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں، یہ لوگوں کو بات کرنی پڑے گی، اس کے اوپر جاگنا ہوگا. اچھا، سب سے بڑی بات دیکھیں، اس کراچی بھر میں، پورے سندھ بھر میں، کراچی بھر میں 35,000 ابو رجسٹرڈ این جی اوز ہیں، لیکن وہ کام کر رہے ہیں جس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کام نہیں کیسے غربت میں کمی آئے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، کراچی بھر میں فری دسترخوان، ٹھیک ہے، بہت جگہ پر وہاں پر تکہ بھی مل رہا ہے، وہاں پر مٹن بھی مل رہا ہے، وہاں پر جو آپ شادی بیاہ کے کھانوں میں جا کر جو سہولت لے رہے ہوتے ہیں وہ ساری وہ ساری چیزیں سروسز مل رہی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز، مستفید کون ہو رہا ہے؟ پیشہ ور طبقہ، گداگر طبقہ، مانگنے والا طبقہ، وہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جبکہ ہمارے ملک کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے، عزت دار شخص ہے، وہ چورنگی میں بیٹھ کر دسترخوان میں کھانا نہیں کھا سکتا. وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ کسی جاننے والے نے دیکھ لیا، وہ اپنی غریب محلوں میں لوگوں سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتا ساری زندگی. ابے تم تو ادھر جا کے فری میں کھانا کھا رہے تھے، چھوڑو. زندگی میں اپنے لیے بات نہیں کر سکتا کبھی. تو ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، فری میں کھلا کر اتنا لوگوں کو عادی بنا دیا، اتنا خراب کر دیا کہ وہ مرد گھر پہ نہ وہ محنت کر رہے، نہ وہ کام کر رہے، نہ وہ اپنی زندگی اور اپنی فیوچر کے بارے میں کچھ سوچ رہے. فری میں کھا رہے ہیں، رات کو گھر جا رہے ہیں، مزے سے سو جاتے ہیں. گھروں میں فاقہ کشی بڑھ رہی ہے. ہونا یہ چاہیے آپ لوگوں کو سستی چیزیں دیں. آپ جب لوگوں کو سبسڈائز کریں گے، لوگوں کو اگر آپ سستی چیزیں دیں گے، جس طرح صراط المستقیم نے ایک ویژن کریٹ کیا جب لاک ڈاؤن یہاں پر آیا، تو لاک ڈاؤن میں ہم نے 5 روپے کی روٹی سے آغاز کیا اپنی کیمپین کا، کہ لوگوں کو 5 روپے کی روٹی دینا شروع کی. جو روٹی مارکیٹ میں اس وقت 15 روپے کی مل رہی تھی، ہم وہ 5 روپے کی دے رہے تھے. آج جو روٹی مارکیٹ میں 25 روپے کی مل رہی ہے، وہ 10 روپے میں دے رہے ہیں. مطلب ایک روٹی میں لوگوں کو 15 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، 20 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس سے فرق کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ 30,000 روپے بھی ماہانہ کماتا ہے، اگر اس کے گھر کے 50,000 روپے خرچ آتے ہیں تو وہ سستی چیزیں خرید کر اپنے ڈیفیسٹ کو مینیج اور مینٹین کر سکتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہی طبقہ مستفید ہوگا جو دیہڑی پہ کام کر رہے ہیں، جو کلر کی دکان میں کام کر رہا ہے، کوئی پنچر والا ہے، ڈیلی ویجر ہے. اس کو ہمارے آپ تندور میں کبھی وزٹ کریں، آپ کو آئیڈیا ہوگا دن کے وقت سارے وہی لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو بالکل سفید پوش ہیں. وہ اس سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں وائٹ کالر لوگ جو ہے وہ ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ سستا کھانا لیں گے، سستی روٹی لیں گے. الحمدللہ 50 روپے کا سالن ہے، 10 روپے کی روٹی ہے. 100 روپے میں
2 افراد پیٹ بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں.